بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر انفارمیٹیو کے معزز دوستوں، میں ہوں عمر دراز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں بہت سے رنگ اور نسل کے لوگ آباد ہیں جن کے مذاہب اور عقائد ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ دنیا میں موجود کچھ مذاہب تو اس قدر عجیب و غریب ہیں کہ ان پر یقین کرنے والوں اور ان پر اپنی زندگیاں اور دولت نچھاور کرنے والوں کی ذہنی کیفیت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے مذاہب کے بارے میں بتائیں گے کہ شاید آپ نے ان کے بارے میں پہلے کبھی نہ سنا ہوا ہو۔ ویسے تو ہمارا دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کے دین کا مذاق اڑائیں، لیکن جو چیز ذات خود ہی ایک مذاق ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور۔ اس لیے معلومات کی غرض سے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ کو پاستافاریانزم کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ نے سویاں یا نوڈلز ضرور کھائے ہوں گے، لیکن کیا آپ کسی ایسے دیوتا کے بارے میں جانتے ہیں جو اسپیگیٹی یعنی وہ مٹیریل جس سے نوڈلز تیار ہوتے ہیں اس کا بنا ہوا ہو؟ جی ہاں، دنیا میں ایک ایسا مذہب پایا جاتا ہے جس کے پیروکار ایک اڑتے ہوئے اسپیگیٹی دیوتا پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ 5000 سال قبل اسی دیوتا نے دنیا کو تخلیق کیا تھا۔ دوستو، پاستافاریانزم کوئی قدیم یا پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد آج سے تقریباً 17 سے 18 سال قبل امریکہ میں رکھی گئی تھی، جس کا بانی بابی ہینڈرسن نامی ایک شرابی تھا، جس نے ایک سوشل ٹیسٹ کے دوران اس مذہب کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ مذہب دنیا کے سب مذاہب کو رد کرتے ہوئے صرف اپنے ہی عقائد کو عظیم قرار دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ اس بے سروپا مذہب کو کون مانتا ہوگا، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ اس مذہب کے پیروکار لاکھوں افراد ہو چکے ہیں، جو گاہے بگاہے اپنے مختلف پروگرام منعقد کرواتے ہیں، اور ان کی لوہے کی طرح نظر آنے والی عجیب و غریب ٹوپی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے، جسے پہن کر یہ لوگ بڑے فخریہ انداز میں گھومتے ہیں۔ دوستو، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے پڑوسی ملک بھارت کا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ایک گاؤں کے ایک مندر میں ایک پرانی موٹر سائیکل کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ گاؤں بھارتی شہر جودھ پور سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ واقع کچھ یوں ہے کہ 23 دسمبر 1988 کو چٹیلا کے ایک معزز دیہاتی کا بیٹا اوم سنگھ راتھوڑ اپنی موٹر سائیکل پر گھومنے جا رہا تھا۔ اچانک ایک درخت سے ٹکرا کر 20 فٹ گہرائی میں جا پڑا اور اگلے ہی دن اس کی لاش موٹر سائیکل کے ساتھ برآمد ہوئی۔ گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد بہت عجیب و غریب واقع ہوئے۔ موٹر سائیکل پولیس اسٹیشن لائی گئی اور اس میں سے چین اتار لی گئی تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے۔ اگلے ہی دن جب موٹر سائیکل دیکھی گئی تو وہ موٹر سائیکل پولیس اسٹیشن سے غائب ہو چکی تھی۔ موٹر سائیکل انہیں جائے حادثہ پر جا ملی۔ اس عجیب و غریب واقعے کے بعد پولیس والوں نے موٹر سائیکل اوم سنگھ کے گھر والوں کو لوٹا دی، جسے بعد ازاں اس کے خاندان نے ایک شخص کو فروخت کر دیا۔ لیکن یہاں بھی ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک رات یہ موٹر سائیکل وہاں سے غائب ہو گئی اور 400 کلومیٹر دور دوبارہ حادثے کی جگہ پر ملی۔ اس واقعے کے بعد موٹر سائیکل کے نئے مالک نے بھی اسے لینے سے انکار کر دیا۔ دوستو، ان واقعات کے بعد لوگوں نے موٹر سائیکل سے عجیب و غریب قسم کی داستانیں منسوب کرنا شروع کر دی اور اسے اوتار کا درجہ دے دیا گیا۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا مندر بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی گئی۔ اس مندر کا نام انہوں نے بلٹ بابا مندر رکھ دیا۔ چھوٹے سے مندر میں موجود موٹر سائیکل کو حفاظت کے ساتھ شیشوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے، جہاں روزانہ راجستھان سے لوگ آ کر اس کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے ڈرائیور اکثر اپنی گاڑی کو روک کر اس مندر میں آتے ہیں۔ ان کا یہ یقین ہے اور یہ ماننا ہے کہ اوم سنگھ راتھوڑ کی یہ موٹر سائیکل اور اوم سنگھ ان کی حادثات سے حفاظت کرے گی۔ اس بے تکے عقیدے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو جیڈی ازم کے بارے میں بتائیں گے۔ جیڈی ازم کو ہالی ووڈ کی فلم سیریز اسٹار وارز میں جیڈی کے کردار سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا ہے۔ جیڈی ازم کو اس وقت شہرت ملنا شروع ہوئی جب 2001 میں ہونے والی مردم شماری میں چند افراد نے اپنے مذہب کے خانے میں جیڈی لکھا۔ 2011 میں مردم شماری کے مطابق خود کو جیڈی کہلانے والے افراد کی تعداد 1,77,000 ہو چکی ہے۔ برطانوی کمیشن جیڈی ازم کو مذہب کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر چکا ہے۔ چیریٹی کمیشن فار انگلینڈ اینڈ ویلز کے فیصلے کے مطابق ٹیمپل آف دی جیڈی آرڈر کوئی باضابطہ مذہب نہیں ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ مذہبی گروپ اسٹار وار فلموں سے متاثر ہو کر تشکیل دیا گیا ہے
اور اسے منظم مذہب کے طور پر فلاحی اسٹیٹس نہیں دیا جا سکتا۔ ٹیمپل آف دی جیڈی آرڈر نے خود کو چیریٹی کے طور پر رجسٹر کروانے کے لیے درخواست دی تھی، لیکن کمیشن نے اس کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ ٹیمپل آف دی جیڈی آرڈر کی ویب سائٹ کے مطابق اس مذہب کے ماننے والوں کا اسٹار وار فلم سیریز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، میکسیکو اور وسطی امریکہ میں ایک نیا مذہب تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، جس میں لوگ موت کی دیوی سینٹا مرتے کی پوجا کرتے ہیں، اور اب تک اس کی پجاریوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں تیزی سے مقبول ہونے والے اس عجیب مذہبی رجحان کی جڑیں اس تہذیب کی دوسری دیوی میکٹیکاسوئڈ کا دوسرا روپ ہے، جسے موت کی دیوی بھی کہا جاتا ہے، جو اب سینٹا مرتے کے نام سے مشہور ہے۔ ہر سال اگست کے مہینے میں ان کا تہوار منایا جاتا ہے، جس میں میکٹیکاسوئڈ کی جگہ سینٹا مرتے کو ایک خاتون کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو اٹھا کر سڑکوں میں گشت کرتے ہیں۔ سینٹا مرتے کی آڑ میں پجاری حقیقتاً موت کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح خود موت کا ڈر بھی چلا جاتا ہے اور موت کا خوف بھی نہیں رہتا۔ دوسری جانب مسیحی حلقوں کی جانب سے اس طرز فکر کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اسے مذہب کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ اسے غیر مقدس اور جرائم سے بھرپور روش قرار دیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب اس مذہب کی شہرت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ معاشرے کے غریب اور نظر انداز کردہ طبقوں میں اس کی مقبولیت انتہائی اہم ہو چکی ہے۔ دوستو، سائنٹالوجی یا سائنس مند مذہبی عقائد و معاملات کا ایک مجموعہ ہے جس کا آغاز امریکی مصنف ایل رون ہیبرٹ نے 1952 میں کیا۔ اس نے ابتدائی طور پر تصورات کا ایک پروگرام ترتیب دیا جسے ڈائنیٹکس کا نام دیا گیا۔ اس پروگرام کو ڈائنیٹکس فاؤنڈیشن کی جانب سے تقسیم کیا گیا۔ فاؤنڈیشن بہت ہی جلد دیوالیہ ہوگی اور ہیبرٹ بنیادی طور پر اشاعت کے حقوق سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اس موضوع کو مذہب کے طور پر نئی شکل دے دی اور اس کو سائنٹالوجی کے نام سے ایک نیا نام دیا۔ ہیبرٹ کے گروہوں کو مزاحمت اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنوری 1951 میں نیو جرسی بورڈ آف میڈیکل ایگزامینرز نے ڈائنیٹکس فاؤنڈیشن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی، جس میں انہوں نے لائسنس کے بغیر ادویات کی تعلیم دینے کا الزام لگایا تھا۔ ہیبرٹ کے پیروکار مجرمانہ طور پر امریکی حکومت کے رازوں تک رسائی میں ملوث رہے۔ ناظرین گرامی، شاید آپ اس بات سے ناواقف ہوں کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں 3 سال کی ایک بچی کو زندہ دیوی کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ نیپال کی روایت کے مطابق پجاریوں نے 3 سالہ بچی کو دیوی قرار دیا ہے، جسے کھٹمنڈو کے تاریخی دربار میں بھیجا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ ایسی دیویوں کی اس وقت تک پوجا کی جاتی ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ ان دیویوں کو کماری کہا جاتا ہے۔ لال ساڑی میں ملبوس 3 سالہ بچی ترشنا شاکیا کو ان کے گھر سے ان کے قدیمی دربار لے جایا جاتا ہے، جہاں ان کی روایتی طور پر پوجا کی جاتی ہے، اور اب یہ زندہ دیوی کی حیثیت سے قدیمی دربار میں مخصوص نگہداشت میں رکھی جاتی ہے۔ اس بچی کو جلوس کی شکل میں گھر سے دربار تک لے جایا جاتا ہے اور بچی کے اہل خانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روایت کے مطابق ترشنا اس وقت تک کماری رہے گی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جی تو مسٹر انفارمیٹو کے معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اگلی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔